بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفائے رنگ و نور چینل پر خوش آمدید۔ روحانی علاج کے سلسلے میں ہمیں کائنات سے متعلق چند بنیادی باتوں کو حقیقی تناظر میں دیکھنا، سمجھنا یا انہیں ریوائز کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کاسمک بیس اسٹرکچر، کائناتی بنیادی ساخت، نور، نار اور خاک، نورانی پہلو، ناری پہلو، ارضی پہلو یعنی خاکی پہلو۔ ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بھی آباد ہیں۔ غیر مکلف نورانی مخلوق، فرشتے نظام قدرت کے ارکان ہیں۔ مکلف ناری مخلوق جنات میں اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں اور شیاطین بھی ہیں۔ مکلف ارضی مخلوق بنی آدم میں اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں، دائیں ہاتھ والے بھی ہیں اور بائیں ہاتھ والے بھی ہیں۔ کائنات نزول و صعود پر مبنی ایک دائرہ، ایک سرکل ہے۔ کائنات کی ابتدا نور سے ہوتی ہے۔ نور کا تنزل، نار مزید تنزل عرض کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ عرض بظاہر خاک ہے لیکن باطن میں ڈی ایکٹیویٹ ناری اور نوری پہلو بھی رکھتی ہے۔ بعض مقامات پر کسی وجہ سے ناری پہلو ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ حساس طبیعت کے حامل ایسی تحریکات کو اکثر محسوس بھی کر لیتے ہیں۔ اگر اس تحریک سے کسی طرح فیض پہنچ رہا ہو تو گمان کیا جاتا ہے کوئی نیک جن ہے، کسی سعید روح کا بسیرا یا آمد و رفت ہے وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ کوئی ضرر پہنچ رہا ہو یا وہ تحریک پریشانی کا باعث ہو تو بدروح یا کوئی برا سایہ تصور کیا جاتا ہے۔ عرض کی طرح عرضی یا خاکی مخلوق کے باطن میں بھی ڈی ایکٹیویٹ ناری اور نوری پہلو ہیں۔ مخلوق میں بھی کسی کا ناری پہلو ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ نباتات میں تلسی، امر بیل اور بیری کے درخت اس قسم کی تحریکات کے لیے مشہور ہیں۔ یہ تحریکات ضرر رساں ہو تو درخت پر کسی برے سائے کا گمان کر لیا جاتا ہے، اگر فیض پہنچ رہا ہو تو اچھا سایہ تصور کیا جاتا ہے۔ حیوانات میں مور، ہدہد، کبوتر، سانپ، گیدڑ سنگی اور بلی وغیرہ میں اس قسم کی تحریکات پائی جاتی ہیں۔ جمادات میں یاقوت، اوپل، فیروزہ، عقیق، نیلم، بلڈ سٹون اس قسم کی تحریکات کے لیے مشہور ہیں۔ ان تحریکات سے ضرر بھی پہنچتا ہے اور آدمی فیض بھی حاصل کرتا ہے۔ اس تناظر میں معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے، خواہ وہ خیال ہو، بیانیہ ہو، تحریر ہو یا فی الارض کچھ بھی ہو، اپنے باطن میں ناری اور نوری ڈی ایکٹیو پہلو بھی رکھتی ہے۔ اللہ نے بنی آدم کے لیے کائنات مسخر کی، ارادے کا اختیار دے کر اسے مکلف بنایا۔ ہر شے کی طرح یہ خاکسار بھی اپنے باطن میں ناری اور نوری پہلو رکھتا ہے۔ غور طلب اور شرف کی بات یہ ہے کہ اس خاکسار کے دونوں پہلو پیدائشی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ناری پہلو میں جن اور نوری پہلو میں فرشتہ موجود ہے۔ جن آدمی کے ہر عمل میں حصے دار، پارٹنر بھی ہے، اسی لیے یہ اچھی بری ہر حرکت کے لیے اکساتا رہتا ہے، جبکہ برے امور پر ملامت کرنے اور اچھائی کی طرف آدمی کی توجہ دلانے کی ذمہ داری فرشتہ ادا کرتا ہے۔ آدمی کے ناری اور نوری پہلو چونکہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے آدمی جب کسی تحریر کی توجہ سے تکرار کرتا ہے تو اس تحریر کے ڈی ایکٹیو پہلوؤں کو آدمی کے ایکٹیو پہلوؤں سے انہماک کی مناسبت سے توانائی، انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ عملیات میں کسی تحریر کی مسلسل تکرار سے خود اعتمادی مطلوبہ خد و خال میں باطنی طور پر متشکل ہو جاتی ہے۔
یہ عمل آدمی کے ارادے میں باطنی تصرف کے لیے مخصوص قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی باطنی قوت سے شے کے باطنی پہلوؤں میں مطلوبہ رجحان کی تحریک داخل کی جاتی ہے۔ شفائے رنگ و نور میں کیے جانے والے عملیات کا مقصد منتخب تحریر مبارکہ کے انوار سے آدمی کے باطنی تشخص کو منور و مزین کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول میں معنی و مفاہیم پر توجہ اور عمل میں انہماک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تکرار کی تعداد اور مدت کے کئی اصول و ضوابط اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تصرف کا ہدف نوری پہلو ہو یا ناری، تصرف کا مقصود بہرحال فی الارض ہی ہوتا ہے۔ تصرف میں ارضی علوم معاونت فراہم کرتے ہیں۔ شیشے کی شفافیت اور پانی کی حساسیت سے تصرف میں کام لیا جاتا ہے۔ سونے کو ناری اور چاندی کو نوری تشبیہ دے کر استفادہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ جن و بشر خودکار نفسانی غلبے سے مزین کیے گئے ہیں، لہٰذا ان پر تصرف کے لیے ان کے کفر و شک اور ایمان و ایقان کا مطالعہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ قسمت کا قیاس مختلف اقسام پر مبنی ہوتا ہے۔ یوں تو ہر نفس ایک مختلف قسم ہے، لیکن جب شے کے بنیادی عناصر چار ہیں تو آدمی کو بھی عنصری غلبے کی بنیاد پر چار حصوں میں دیکھا جاتا ہے۔ عملیات میں حروف تہجی کو بھی چار عناصر میں تقسیم کر کے استفادہ کیا جاتا ہے۔ فلکیات میں دائرۃ البروج کو چار عناصر کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، پھر ان کی مختلف بنیادوں پر مزید تقسیم کی گئی۔ یوں ہر شے کو مختلف علوم کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم کر کے اس کی قسمت کا قیاس کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ دائرۃ البروج کے 12 حصوں کی چار عناصر پر تقسیم اس طرح ہے: برج حمل، برج اسد، برج قوس۔ یہ آتشی بروج ہیں۔ آتشی عنصر کے غلبے کی وجہ سے ان بروج سے متعلقہ افراد پرجوش اور گرم خون والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں سے اپنا لوہا منواتے ہیں۔ جلد بازی اور غصہ ان کی منفی خصوصیات ہیں۔ برج ثور، سنبلہ، جدی خاکی بروج ہیں۔ خاکی غلبے کی وجہ سے ان بروج سے متعلقہ افراد محنتی اور عملی ہوتے ہیں۔ یہ رزق اٹھانے سے گریزاں رہتے ہیں، بہرحال اپنے کام کو تنظیم و ترتیب سے سر انجام دیتے ہیں۔ برج جوزہ، میزان، دلو بادی غلبے کی وجہ سے ان بروج سے متعلق افراد کسی نہ کسی جستجو میں لگے رہتے ہیں، زیادہ تر تخلیقی و ذہنی کام سر انجام دیتے ہیں۔ تنظیم و ترتیب کی کمی ان کی منفی خصوصیات ہیں۔ برج سرطان، عقرب، حوت آبی بروج ہیں۔ آبی غلبے کی وجہ سے ان بروج سے متعلق افراد جذبات و احساسات کو مد نظر رکھ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ غیر مستقل مزاجی اور حساسیت ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ دائرۃ البروج کے 12 حصوں سے کسی ایک حصے کا انتخاب تاریخ پیدائش کی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ نام رکھنے کے لیے متعلقہ سر حرف بھی انہی بروج سے لے لیے جاتے ہیں، اور اگر تاریخ پیدائش کی مصدقہ معلومات نہ ہوں تو نام کے سر حرف سے ہی برج کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ستارہ، نگینے اور پتھروں کے موافق رنگ منتخب کرنے کے لیے ایک چارٹ پیش خدمت ہے۔